مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی کلاس حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اس سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں ہم جا رہے ہیں، اور ہماری لاسٹ کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے سامنے آنا اور قریش کے جو عتبہ تھا، عتبہ کے مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کر دینا اور ان کو پیش کر دینا. اب اس کے بعد جب قریش نے دیکھا کہ عتبہ کو جو جواب دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آیات سورہ فصلت کی سنائی، اب اس کے بعد جو ہے اسلام جو تھا آہستہ آہستہ قریش کے یہ مختلف قبائل میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اور قریش کے بھی مردوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، عورتوں نے بھی کر لیا، اور ان کا بھی یہ حال ہو گیا کہ جس شخص پر ان کا بس چلتا وہ اس کو قید کرتے، جس کو چاہے یعنی جو ان کے بس میں ہوتا اتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے. بعض علماء نے سید بن جبیر ابن عباس کے غلام اکرمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار، مثلا عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، اور اس کا جو ہے ابو سفیان بن حرب، نظر بن حارث، ابو جنتری بن حشام، اسود بن عبد المطلب، اور ابو ولید جو ہے مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن امیہ، العاص بن وائل، اور یہ جو بڑے بڑے ان کے وہ تھے سردار تھے، ایک دن انہوں نے کیا کیا، اور امیہ بن خلف بھی ان میں شامل تھا، کہ شام کو غروب آفتاب کے بعد یہ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے. خانہ کعبے میں جمع ہو کر اب یہ تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے اس کے مشن سے روک دیا جائے. انہوں نے کہا، آپس میں کہنے لگے کہ محمد کو بلائیں اور گفتگو کے ذریعے اسے قائل کیا جائے، تاکہ پھر بعد میں ہم یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں مجبور اور معذور ہم یعنی سمجھے جائیں کہ ہم نے تو اپنی جتنی بھی طاقت تھی وسعت تھی ہم نے استعمال کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اور قوم کے تمام بڑے لوگ جو ہے بات چیت کے لیے جمع ہوئے، لہٰذا آپ بھی آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ جس بات پر انہیں نصیحت کر رہے تھے اس کا کوئی اچھا اثر ان پر ہوا. حقیقت یہ ہے کہ شاید ان کو جو ہے راہ راست پر آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدید خواہش جو رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید پیدا ہو گئی کہ شاید یہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن یہ لوگ تو اپنی گمراہی میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ان سب نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم سے گفتگو کریں. واللہ ہم نے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی قوم کو اتنی مشکل میں مبتلا کیا ہو جس مشکل میں تم نے ہم اپنی قوم کو ڈال دیا ہے. تم نے ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا، ہماری دین میں برائیاں نکالی، معبودوں کو گالیاں دیں، عقل مندوں کو جو ہمارے عقل مند ہے اب ان کو احمق اور بے وقوف کہا. یہ ہماری جماعت میں جو ہے پھوٹ ڈال دی. غرض یہ کہ ہم نے ہمارے اور تمہارے جو ہے اپنے تعلقات میں کوئی ایسی برائی نہیں چھوڑی ہے جو باقی رہ گئی ہو. اب انہوں نے یہ الفاظ کچھ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیے.
اب یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کراتے ہیں کہ آپ حبشہ میں یعنی ہم سب جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے یعنی اس طریقے سے آپ کا مقصد کوئی حکومت حاصل کرنا ہے تو تمہیں جو ہے اپنا بادشاہ بھی تسلیم کرنے کو ہم تیار ہیں. اور یہ جو تمہارے پاس اگر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی جن یا موکل ہے جسے تم دیکھتے ہو اور وہ تمہاری اوپر غالب آ گیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ تم جو ہے نا ہمیں یعنی وہ جو موکل آتا ہے اب اس کو ہٹانے کی جو ہے تمہارے لیے مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی بھی فکر نہیں کرو، ہم خوب مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جاڑ پھونک کرنے کی ہم تدبیر کر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسے نجات دلا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان سب کی جب باتیں سنی، یہ جو کچھ جو کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، جو کچھ تم پیش کرتے ہو مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں جو کچھ بھی لے کر آیا ہوں وہ اسی لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں تم سے مال حاصل کروں یا نہ تو میں تم لوگوں سے کوئی مرتبہ چاہتا ہوں، نہ مجھے حکومت کی کوئی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب اتاری اور اس نے مجھے تمہارے لیے خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے اس چیز کی تمہیں نصیحت کر دی ہے. اگر تم نے وہ باتیں مان لی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی. اور اگر تم نے ایسی یعنی میری طرف سے ان سب باتوں کو واپس کر دیا، یعنی ان کا انکار کر دیا میرے پیغام کا، تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک کیا ہے میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر لے. اللہ رب العالمین میرے اور تیرے درمیان کیا ہے فیصلہ کر لے. اور ان لوگوں کا دوسرا بھی مطالبہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دوسرا مطالبہ بتاتے ہیں. اب ان کا دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ محمد، ہم نے جو پیشکش کی تھی آپ جو ہے اس کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ بات تو تمہارے علم میں ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ سب سے زیادہ چھوٹا اور تنگ ہے. اب اس کے علاوہ ہمارے ہاں پانی کی بھی بہت قلت ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. ہمیں نہایت سخت پریشان کن زندگی گزارنی پڑتی ہے. اسی لیے تم اپنے پروردگار جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے چاہیے کہ چند احکامات ہی دے کر جو بھیجا ہے آپ اسے دعا کریں کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ذرا ہٹا دیں. مکہ جیسے پہاڑوں کے درمیان ہے، ابھی بھی تو زیادہ پہاڑ انہوں نے ہٹا دیے ہیں، ہوٹل بنے ہیں، لیکن اگر صفا مروہ کا جو پیچھے کا کبھی دروازہ کھلا ہو تو بالکل پہاڑی پہاڑ ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت تنگی ہو رہی ہے، تو ان پہاڑوں کو کیا ہے ذرا ہٹا دیں اور ان کو ہٹا دیں. اور ہمارے لیے تنگی اور مصیبت کا یہ پہاڑ جو ہے سامان بنے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی شام اور عراق جیسے جو ہے یعنی دریا بہا دے، شام اور عراق جیسے یہ سرسبز ہو جائیں، یہاں پر باغات ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں فوت ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو. ہاں ان سب میں یہ بات یاد رکھیں کہ قصی بن کلاب جو ہیں جس کی ہمارے ہاں بڑی شان ہے، کیونکہ شروع میں ہمارے دروس میں جو ہے ہم نے قصی بن کلاب کے واقعات ہم نے پڑھے تھے کہ کس طرح سے وہ بنو خزاعہ کے قبیلے میں آیا، وہاں کی سردار کی بیٹی سے شادی کی اور پھر اس کے مرنے کے بعد خانہ کعبے پر قبضہ کر لیا، اور بنو اسماعیل کو جو ہے خانہ کعبہ بہت عرصے کے بعد جو ہے
یعنی آزاد کرا کے ان کو اس کی جو ہے تولیت واپس مل گئی، اور یہ بنو جرہم کے لوگ رہے بڑے عرصے تک، اور پھر یہ قابض رہے بنو خزا۔ اب قصی بن کلاب جو تھے یہ ان کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا اس میں قصی بن کلاب تو ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہم جو ہیں ہم تمہارے بارے میں اس سے پوچھ لیں، کہ ہم پوچھ لیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب صحیح جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح یا غلط ہے۔ اگر تم نے ہمارے یہ سب مطالبات پورے کیے اور ان بزرگوں نے جو بھی تمہاری تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو ہم سمجھیں گے، اور جو تمہاری قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہے وہ بھی ہمیں ذہن نشین ہو جائے گی، ہم تسلیم کر لیں گے، اور تمہارے کہنے کے مطابق واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کے یہ بیہودہ مطالبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے ان سے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف ان چیزوں کے ساتھ مابعوث نہیں کیا گیا ہوں، میں تو تمہارے پاس صرف وہ چیز لے کر آیا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے، جو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، میں تو یہی کچھ لے کر آیا ہوں، اور اگر تم اسے تسلیم کر لو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خوش نصیبی ہوگی، یہ تو دنیا اور آخرت میں خوش نصیبی ہوگی۔ اگر تم نے اسے میری طرف واپس کر دیا تو پھر حکم الہی کے آنے تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر لے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کام ہمارے لیے نہیں کرتے تو پھر اپنی ذات ہی کے لیے اپنے پروردگار سے کچھ مانگ لیں، یعنی اس وقت یہ اپنی گمراہی اور شرک اور بد اخلاقی کے ایک ہائی لیول پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے چلو نہ صحیح اپنے ذات کے لیے مانگ لیں، اور اللہ سے درخواست کریں کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دے جو تمہارے ساتھ رہیں، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کی تصدیق بھی وہ کرتا جائے، وہ فرشتہ تمہاری جانب سے دوبارہ ہم سے کہہ دیں کہ تم اپنے پروردگار سے التجا کرو کہ تمہارے لیے باغات بنائیں، محلات بنائیں، سونے چاندی مہیا کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں تو کسی جو ہے نا کامیاب انسان کی یہی نشانی کہ بس اس کے ساتھ دنیا ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں کیونکہ یہ تمہارے ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے ہم تو تمہیں بڑا محتاج دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یعنی بڑا محتاج دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح بازاروں میں اس طرح کڑے رہتے ہو جس طرح ہم رہتے ہیں، معاش کی فکر اور تلاش میں بھی اسی طرح سے جس طرح ہمیں ہوتی ہے۔ آخر ہمیں معلوم ہو کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہاری کتنی عزت اور قدر ہے۔ اب ان ظالموں کی یہ باتیں سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں تو ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنے پروردگار سے اس قسم کی مطالبات یعنی دعائیں مانگے، اور نہ ہی میں ان چیزوں کے ساتھ تمہاری طرف معبود کیا گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنانے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر تم نے اس چیز کو مان لیا جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش قسمتی ہوگی، یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش قسمتی ہوگی۔ اگر تم نے اسے انکار کیا اور میری طرف اس کو واپس کر دیا تو میں اللہ کے حکم آنے تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، چلو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دو۔ آپ اس وقت سوچیں کہ رحمت للعالمین ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ سردار دو جہان خاتم النبی ہے،
اور کفار کے ساتھ کھڑے ہو کے کس طرح سے وہ اذیتیں دے رہے ہیں اور کیسے کیسے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے تکلیف سے گزرے ہوں گے, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے کریں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں, اور تمہارا پروردگار چاہے کر سکتا ہے, ورنہ ہم تو اس کے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے بہت جلدی بدر میں ان کو ذلیل کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے کہ اگر ایسا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نے ارادہ کر لیا تو یقین کرو وہ ایسا کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا ہے, ذَلِكَ إِلَّا اللَّهِ إِن يَشَاءَ أَن يَفْعَلَ بِكُمْ فَعَلَ, کہ اللہ تعالیٰ پر یہ جو ہے نا یہ منحصر ہے, اگر وہ چاہے وہ ارادہ کرے تو وہ جو ہے تم یقین کرو وہ ایسا ہی کر دے گا. اب ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تمہارے پروردگار کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم اس قسم کے سوالات اور مطالبات کریں گے جو ہم کرنے کی اور کر رہے ہیں, تاکہ وہ پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتا اور تمہیں اس بات کی تعلیم دے جاتا کہ ہمارے سوالات کے جواب میں تم نے کیا کہنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے دکھوں سے بھری ہوئی ہے, ہم بچپن سے دیکھو اس وقت لے رہے ہیں. تو جو ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا ہمارے معاملے میں اب تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ تمہارے پاس یمامہ کا ایک شخص آتا ہے جس کا نام رحمان ہے. یعنی اللہ رب العالمین رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یمامہ سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام رحمان ہے, اور وہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم دے جاتا ہے. اور اس رحمان کی باتیں تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تو ہم ہرگز تیار نہیں. ہم نے تو آپ کو دلائل جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیے. اب ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں, چاہے تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو, یہاں تک کہ تم ہمیں مٹا دو یا ہم تمہیں ختم کر دیں. بلکہ ان میں سے بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اس قسم کی یعنی جو باتیں کی, فضول باتیں کی, بکواس شروع کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے, اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ, یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہے. عاتقہ کا ذکر جنگ بدر کے دوران بھی آئے گا, اس نے خواب دیکھا تھا. اچھا, عبداللہ ابن جو امیہ ہے اس کی سخت مزاجی, اور بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق بھی دے دی. لیکن یہاں دیکھو کہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی قوم نے آپ کے سامنے بے شمار پیشکشی کی, لیکن ان میں سے کسی کو آپ نے قبول نہ کیا. پھر انہوں نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے چیزیں طلب کی تاکہ اس کے ذریعے آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے, اور آپ کے کہنے کے مطابق وہ آپ کو سچا جانے, آپ کی پیروی کریں. لیکن آپ نے تو یہ کام بھی نہ کیا. اس کے بعد انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ ان کے فائدے کے لیے کچھ طلب نہیں کرتے تو کم از کم اپنی ذات کے لیے کچھ اشیاء طلب کریں, جسے وہ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ ان سے برتر ہیں. اب اللہ کے ہاں آپ کو جو فضیلت حاصل ہے ان کا جو ہے ان کو کیا ہے علم ہو جائے, لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کام کیا.
پھر انہوں نے اس کی خواہش جو ظاہر کی کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہی فوراً ان پر گرا دیں، تو آپ نے اس سے بھی آپ دامن چھڑا گئے۔ لہٰذا اس کے یہی الفاظ تھے، کہنے لگا کہ واللہ میں تو ہرگز ایمان نہ لاؤں گا یہاں تک کہ آپ آسمان تک کوئی لمبی سیڑھی لے آئیں اور میرے سامنے اس کے ذریعے آسمان تک پہنچیں، پھر اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے ایسے ہوں جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہوں، وہ فرشتے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہوں۔ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا تو شاید میں پھر بھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد دل کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے آئے، کیونکہ آپ تو اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ شاید آپ کی قوم اس دعوت کو قبول کر لے، لیکن آپ کی قوم تو آپ سے مزید دور ہو گئی، وہ تو کفر میں گمراہی میں اور بھی مزید ہو گئی۔ اب ابو جہل کی شقاوت اور سختی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ کر یہ لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ اب جہل بدبخت جو ہے، اب اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں بڑی برائیاں نکالی ہیں، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہماری معبودوں کو برا بھلا کہنے پر، ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دینے اور ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف اور احمق بتانے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتا۔ میرا تو اب یہ ارادہ ہے کہ کل کوئی ایسا بھاری پتھر جسے میں اٹھا سکوں، یعنی دیکھو نا، یہ ایک جیسے کہ وہ گینگ کی طرح، گینگ ہوتی ہے نا، گینگ کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، اب جس میں ان کا جو ہے وہ جو بڑا ہے کہ میں تو ایسا کرنے والا ہوں، یعنی اب وہ دل میں تو خوف زدہ بھی ہے نا، لیکن دیکھتا ہے کہ اب لوگ کیا میری جو ہے یہ باقی گینگ جو ہے یہ میری سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کام میں۔ اور یہ جو ہے گینگ کا بڑا ممبر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ جتنا بڑا پتھر جس کو میں اٹھا سکوں میں اٹھا لوں گا اور میں انتظار میں بیٹھوں گا۔ یعنی یہ الفاظ تھے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آئیں گے اور آپ جیسے نماز میں سجدے میں ہوں گے تو وہ پتھر جو ہے اس سے جیسے علیہ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا سر میں پھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد تم چاہے میری حمایت کرو یا نہ کرو۔ اور باقی گینگ والوں نے کہا کہ بنی عبد مناف، یعنی مجھ سے جو تم اگر پھر بنی عبد مناف جو ہے وہ اگر مجھ سے انتقام لے بھی لے، لیکن یہ کام تو میں نے ضرور کرنے۔ اور باقی گینگ کہنے لگے کہ نہیں اے ابو الحکم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اب صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے وہی پتھر اٹھا لیا جس کا وہ کہتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاق میں چھپ کر یہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاق میں یہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے نکلے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کا قبلہ جو ہے وہ شام کی طرف ہوتا تھا، یعنی بیت المقدس، اسی لیے آپ نماز جو ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں، جمع ہوئے ہیں کہ اب جو ہے ابو جہل کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ابو جہل بھاری پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے بڑھنا شروع کیا۔ جب آپ کے قریب آیا، اب تھوڑی دیر میں اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ واپس پلٹ کے بھاگنا شروع کیا اس نے، اور چہرہ کا رنگ اس کا اڑا ہوا ہے اور پورے اعضاء اس کے کانپ رہے ہیں، اور ہاتھ میں جو پتھر تھا جیسے وہ تو اس کے ہاتھ سے ہی گر گیا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل بے حس ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے،
اور پتھر اس نے فوراً پھینک دیا، اور قریش کے لوگ اس کے پاس آ کے جمع ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے ابو الحکم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے پاس جا کر جب میں کھڑا ہوا تو کہ اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں جس کا میں نے ارادہ کیا تھا، تم لوگوں سے بھی کل رات میں نے ذکر کیا تھا، لیکن جب میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا اونٹ آ گیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے جسم جیسا کسی اونٹ کا جسم یعنی میں نے نہیں دیکھا، اور نہ اس کی اونٹ کی گردن جتنی لمبی گردن مجھے نظر آئی، اور نہ ہی اس کے دان جیسے یعنی جیسے اس نے تھے کھولے ہوئے تھے، نہ میں نے اس جیسے کبھی دان دیکھے۔ اگر میں ایک وہ جیسے وہ لات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں جو ہے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اب اس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی ابو جہل اگر میرے پاس آتا تو وہ اس کو پکڑ کر چیر ڈال دیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے خود لی تھی، اور یہ کفار کہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو خود ہی اپنے حفاظت میں رکھا تھا۔ جب ابو جہل نے یہ بات بیان کی تو نضر بن حارث جو تھا یہ بھی انتہائی برا انسان تھا۔ جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی تھی نا تو اس وقت اس پر قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ یہ انتہائی برا انسان تھا نضر بن حارث۔ اب اس نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، واللہ تمہارے سامنے ایک اہم مسئلہ موجود ہے اور تمہارے پاس اس کے جو ہے نا حل کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ وہ تمہارے درمیان ایک نوعمر لڑکا تھا، تم سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے تھے، گفتگو کے لحاظ سے بھی تم میں وہ سب سے زیادہ سچا تھا، اور سب سے زیادہ بڑھ کر وہ ایماندار تھا۔ خود ان لوگوں نے ان کو القاب دیے تھے صادق اور امین کے۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو تمہارے پاس ایک چیز لے کر آیا، اس وقت تم نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر تو ایسے نہیں ہیں، اور ہم نے تو جادوگروں کی جھاڑ پھونک جو ہے تویز گنڈے کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ پھر تم لوگوں نے کہا کہ کاہن ہے۔ نہیں، وہ کاہن بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو کاہنوں کی حرکتوں کو تو ہم جانتے ہیں، ان کی تک جو باندیوں سے ان ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ پھر تم لوگوں نے کہا کہ اس کو شاعر مشہور کیا تم لوگوں نے۔ نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے شعر دیکھے ہیں، اشعار دیکھے ہیں، اور اس کی تمام اقسام سے ہم واقف ہیں، کیونکہ شعر و شاعری میں یہ لوگ عروج پر تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت جو نبی آئے، جو کتاب اس وقت اس نبی کو عطا کی، تو اسی طرح ہی اس میں معجزات دے دیے جس وقت جو چیز لوگوں میں معروف تھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ید بیضا اور عصا دے دیا کہ فرعون کے پاس جا کے یعنی میرا پیغام پہنچا دو، کیونکہ وہ بھی سرکشی میں بہت بڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب ربوں میں سے کیا ہے، ان کے تو بہت زیادہ رب تھے، گائے اور بت اور یہ وہ، یعنی ان سب میں کیا ہے، میں سب سے اوپر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں یہ معجزات دے کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو رب العالمین کی پہچان کرائیے۔ اب اس وقت جادو عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو اللہ رب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اور جادوگروں نے لاکھوں کے تعداد سے جو رسیاں اور جو انہوں نے سٹکس وغیرہ پھینکے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک طبعی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ گھبرائی نہیں، عصا ڈالیں۔ جب عصا ڈالا تو وہ لاکھوں کے لاکھوں اس کو کیا ہے،
جو بھی انہوں نے رسیاں اور اس جادو کے ذریعے وہ لگ رہے تھے کہ سانپ ہیں ڈالے تھے، تو اچک کر کے اچک کر کے ان کو لے لیا. جیسے کہ کبھی مرغی کو دانہ ڈالے نا، وہ ہوا میں ہی اچک کر منہ میں لے لیتے ہیں، وہ دانہ زمین تک پہنچتا ہی نہیں ہے. تو وہ لاکھوں کے تعداد سے، اور جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن جو ہے، دیکھو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی بہترین زبان میں نازل کیا کہ جس کے آگے یہ بالکل لاجواب ہو گئے. الف لام میم حامیم یاسین، حروف مقطعات. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم اگر اس جیسی ایک آیات بھی بنا سکتے ہو، لے آؤ، جتنے گواہ تمہارے پاس ہیں سارے کے سارے اکٹھے کرو سوائے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جن و انس کو. اور یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے اس قرآن کے بارے میں. کیونکہ آج کل جس ملک میں ہوں، یہاں پر جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے، جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہیں، اب وہاں پر جو ریلیجن پڑھانے والے پروفیسر ہیں، جو لوگ ریلیجن میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کے جو پروفیسر ہیں اسلام میں بھی کرتے ہیں، ہر مذہب بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں، کرسچینٹی میں ہوتی، جوڈیزم میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو پڑھانے والے ایون اسلام میں جو ٹیچر پی ایچ ڈی کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ پروفیسر جو ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں. تو کیا وہ اس آیت سے واقف نہیں ہیں؟ اس آیت سے بار بار، اور اللہ نے کئی مرتبہ قرآن میں چیلنج کیا، ایک آیا لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ. اور یہ چیلنج تا قیامت تک ہے ان کے لیے. اور جو یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پیشن گوئیاں دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ کہیں نا کہ نہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی، یا ہمارے کتابوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ہمیں خبر نہیں ملی تھی. جو قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے پروفیسر ہیں جو پی ایچ ڈی کراتے ہیں مسلمان بچوں کو اسلام میں. تو قرآن کا کتاب اللہ ہونا، اس میں جو ہے خود بھی ان کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس اللہ رب العالمین جس کو چاہے وہ ہدایت پر لے کر آتا ہے، جس کو چاہے ہدایت پہ لے کے آتا ہے. ہدایت جو ہے یہ رب العالمین کے پاس ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے اب انہوں نے موضوع ذرا دوسری طرف چلا گیا اصل میں. اچھا، اب جو ہے اب انہوں نے کہا کہ ان کسی چیز پر جو ہے اتفاق ہی نہیں کرتے. اور پھر تم لوگوں نے دیوانہ کہا، وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیوانوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی تو عجیب سی بری حالت ہوتی ہے، وہ تو خود اپنے حواسوں میں بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کی تو گفتگو بھی کس طرح ہوتی ہے. اب قریش کے لوگ جو ہیں، تم اس حالت پر غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کے سامنے ایک زبردست مسئلہ ہے. اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ یہ جو حضر یعنی بن حارث جو تھا، اس نے کیا کیا؟ حضر بن حارث اس نے، یہ شیطان صفت لوگوں میں سے ایک تھا. اب اس کا شمار جو ہے ان لوگوں میں کیا جاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے ہوتے تھے، اور آپ کی دشمنی اور مخالفت میں یہ انتہائی سخت تھا، اور اسی پر ہی یہ جمع ہوا تھا. اس نے جو ہے یعنی کیا کیا کہ ایک تیز چکر لگایا اور پھر وہاں یہ ایرانی بادشاہوں اور رستم وغیرہ جو ہے ان کے حالات وغیرہ معلوم کیے، ان کا علم جو ہے نا اس نے حاصل کیا تھا، کیونکہ یہ تجارت کے لحاظ سے جو ہے بزنس کرتا تھا، تو یہ ان علاقوں میں جاتا تھا. یہ جو پرانے جو فارس کے اور ان کے جو بادشاہوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کو جو ہے شاہانہ، کچھ تو اردو میں بھی کہتے ہیں، کچھ کتابیں ہیں بادشاہوں کے قصوں کے، اسفندیار اور رستم اور ان کے.
فارس کے جو گزرے ہیں. اچھا یہ جو ہے یہ کچھ اس کا علم اس نے حاصل کیا تھا. اب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ان سے یعنی جب بھی یعنی پہلے گزری ہوئی جو قوموں پر اللہ تعالیٰ کی آفاتیں آتی ان سے ڈراتے اور عذاب الہی کا جو ہے سب لوگوں کو اس کا وارننگ دیتے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے ان کو ڈراتے لوگوں کو. تو نضر بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں تمہیں اس کی باتوں سے زیادہ اچھی باتیں بتاتا ہوں، اسی لیے تم میرے پاس بیٹھو. چنانچہ ان کے سامنے ایرانی بادشاہوں اور رستم اسفندیار کے قصے بیان کرنے لگ جاتا اور پھر پوچھتا کہ ذرا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی بات مجھ سے بہتر بیان کی ہے، کون سی بات مجھ سے بہتر بیان کی ہے. ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے معلوم یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے یعنی وہ شخص ہے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ان قریب ویسا کلام اتاروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. نضر بن حارث. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ میرے علم میں جو کچھ آیا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ان کے متعلق قرآن مجید میں 8 آیاتیں نازل ہوئی ہیں اس بدبخت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کرتے ہیں قرآن میں اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی جب ہماری آیاتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پرانے زمانے کے قصے ہیں. اب اس کے بارے میں یعنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اسطیر جو ہے اس کا سطیر کا سطر سے ہے نا، سطر لائن، یعنی اس کا جو لفظ آیا ہے وہ سب اسی کے متعلق ہیں، سب اسی کے متعلق ہیں. تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں اور آگے اسی نضر بن حارث کا قصہ اور باقی اس کے جو ہے سوالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے، اب وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو بیان کریں گے. جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.